بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز میں آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں اور کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہوئے ہیں. آپ کی فیملی کی ایک لیگیسی ہے نہ صرف پاکستان, پوری دنیا میں آپ بہت سارے بزنس سے جانے جاتے ہیں اور وہ بزنس جس بزنس میں بھی کہتے ہیں نا آپ ہاتھ ڈالتے ہیں یا جس کام کا انیشیٹو لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف گامزن ہیں. اور آپ جیسی شخصیت کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا جو ایک اچھا مثبت چہرہ ہے وہ بھی پوری دنیا میں عیاں ہوتا ہے. کسی طرف کے محتاج نہیں ہے اور بہت نفیس انسان ہے. میری فیوریٹ شخصیات میں آپ کا شمار ہے. عبدالرزاق پردیسی صاحب نے میں آج ٹائم دیا ہے. بہت شکریہ سر رزاق پردیسی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. سر چونکہ ہمارے ملک کی سیاسی, سماجی, اکنامیکلی جتنی بھی یہ کرائسس ہیں یہ آپ سے چھپے نہیں ہیں. پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, بینگ اے سکسیسفل بزنس مین, جب آپ پاکستان میں آئے, ڈفرینٹ بزنسز کا آغاز کیا, کیا آج تک پاکستانی حکومت آپ کو سپورٹ کرتی ہے ڈفرینٹ شعبوں میں؟ نہ صرف سندھ حکومت, وفاقی حکومت لائک بہت سارے کام پڑھتے رہتے ہیں, پرمیشنس ہوتی ہیں, سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, الیکٹرسٹی کے معاملات ہیں, گیس کے معاملات ہیں, جہاں جہاں بھی حکومت کی انوالومنٹ ہوتی ہے, یا کہ ایسا نہیں ہے؟ لیکن جب سے میں پاکستان ریلوکیٹ ہوا تو بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اصل میں ہم اس دور میں اس کارنر پہ پہنچے تھے جب پاکستان بہت زیادہ مشکل حالات میں, قرضوں کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات کے حوالے سے. آئی ایم ایف کا جو پریشر تھا اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑی جس کا افیکٹ بزنس پہ یا کمیونٹی پہ یا کنٹری پہ بہت زیادہ ہے. تو اب تک تو ہم ڈکلائن ہی ہو گئے. اب تھوڑا سا جو ابھی کانفرنس ہوئی ہے ہسٹری کانفرنس, اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ جہاں تک ہمیں دکھ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پالیسیز کو صحیح کریں. لیکن ہم بیٹھے ہوئے کراچی شہر کے اندر, جو کہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے جو پورے ملک کو 70% پچھلے سال اس کا کھانا پینا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب اس سال مجھے لگتا ہے کہ ایف بی آر کی پچھلے دنوں کی رپورٹ ہے کہ ہم نے ڈبل اپنا ٹیکس پیئر بڑھا دیے کراچی کے اندر. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ڈبل نہیں تو 70% نہیں تو 80% تو ہم ریونیو دے سکتے ہیں. 75 سال پاکستان کو گزر گئے بنے ہوئے. آپ نے کہا کہ کراچی وہ بیٹا ہے جو سب سے زیادہ کماتا ہے اور اسی بیٹے کے ساتھ سوتیلا سلوک ہوتا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں ایسے ہی. تو پھر میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں نا. ایک بیٹا بلوچستان ہے, ایک بیٹا پنجاب ہے, ایک بیٹا کے پی ہے. عموماً شکوے سبھی کو ہیں, تو وجہ کیا ہے کہ ہم 75 سالوں میں محرومی نہ ختم کر سکتے؟ اس کے اوپر ہماری جیول پولیٹیکل سچویشن, ہماری جو لوکیشن ہے نا جہاں ہم بیٹھے ہوئے پاکستان, اس کے ایک طرف پورا مڈل ایسٹ ہے, دوسری طرف پورا ویسٹ ہے, اس کے اس طرف چائنا بیٹھا ہوا ہے, اور ہم پانی کے اس کونے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ایک ایسی اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے جہاں پہ دنیا کی ساری پاورز کو اپنا کنٹرول چاہیے. تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اسٹیبلائز ہوں. ہم جو چاہتے ہیں نا رزاق پردیسی صاحب, پاکستانی ہماری گورنمنٹ بینگ اے نیشن, ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں, تو ہماری ترقی بس انہیں پہ انحصار ہے. دیکھیں ہماری ترقی کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لیڈرشپ ہو جو سنسیئر ہو. ہمارے یہاں لیڈرشپ کے اندر ملٹیپل لوگوں کو ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اس لیول پہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا چیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی. آپ ایک مثال سمجھ لیں, عمران خان, وزیر اعظم شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری, آپ کی فیوریٹ شخصیت؟ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں. ہمیں کوئی چاہیے جس کا ایک پالیسی ہمیں دے اور 10 سال تک اس پالیسی کو کنٹینیو رکھیں. آپ ایکسپورٹ کی کنٹری ہیں, آپ اپنا زراعت کو کرتے ہیں, اپنا فارمنگ کرتے ہیں, آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے, فوڈ باسکٹ آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں, کاٹن ہے, آپ کے پاس آئی ٹی ایکسپورٹ اتنا بڑا ہے. اب آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو انٹرنیٹ بند کر دیے جاتے ہیں, آپ کی اتنا فارن ایکسچینج آپ کما سکتے ہیں. پالیسی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, چاہے وہ نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے کوئی بھی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بہت بڑا نام آئے. پالیسیز میں وفاقی حکومت سے لے کے صوبائی حکومتوں تک
میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں آپ کہتے ہیں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، لانگ ٹرم پلاننگ نظر نہیں آ رہی، تو وجہ کیا ہے؟ یہ جو تھنک ٹینک بٹھا کے بیٹھے ہیں، بہت سارا بجٹ ہے مشیران کا، وزراء کا، سیکرٹریز کا، پھر ایک الگ تھنک ٹینک بیٹھا ہے، تو کیا کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں؟ دیکھیے کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے اس کا تو سوال بہت بڑا ہے، کیونکہ ہر آدمی غلط نہیں ہوتا، کچھ ہوں گے اچھے، کچھ ہوں گے برے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ سب اپنے مقصد اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، اور ان بہت سارے مفاد پرستوں میں کچھ اچھے لوگ پل جاتے ہیں، سمجھے میری وجہ سے پورا ادارہ اگر میرا کرپشن ہو، میرا سینٹر ہے، اس میں 100 لوگ کام کرتے ہیں اور 90 لوگ کرپٹ ہوں، تو 10 اچھے لوگ کیا کر لیں گے؟ سیاست میں انٹرسٹ ہے نہیں، وجہ کیونکہ ہم اپنے کام کو صاف ستھرا اور سیدھا چلانا چاہتے ہیں۔ سیاست عبادت ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی فلاح و بہبود کرنا۔ دیکھیں سیاست عبادت اس صورت میں ہے جب آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں۔ یہاں پہ سیاست کے بہت سارے موڑ ہیں، یہاں بلیک میلنگ بھی ہے، جہاں پہ ایکسٹورشن بھی ہے، اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ لاسٹ 25 سالوں کے اندر سیاست میں ایسے لوگ آئی اسٹیج پہ جاتے چلے جا رہے ہیں جو ان چیزوں کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، فیملیز کے اوپر اٹیک ہونا اور ایسی ویڈیوز بننا، یہ سب چیزیں بھائی زیادتی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، زبردستی سے بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتا کہ ہر کوئی کسی کی ویڈیو صحیح ہو جینئن ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں کی وجہ سے اچھے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ رزاق پردیسی کا فیوریٹ زیادہ سنتا ہوں میں ان کو، ہی ہیو اے گریٹ نالج، بہت بڑا اسلامک اسکالر ہے، یہ ایسا نہ کسی شخصیت کو میں زیادہ اس نے مجھے انسپائر کیا، جیسے ثاقب مصطفی صاحب۔ جی میں ثاقب مصطفی صاحب کی طرف سے آنا تھا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں اور اس سے کام کر رہے ہیں، جذبے سے کام کر رہے ہیں، اور جو ادارہ انہوں نے کھولا انہوں نے دیکھا ہوا ماشاءاللہ بہت سنسیئرٹی کے ساتھ، مورلس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہر ادارے ہر چیز کے اندر مورلس بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اپنا کام اگر چاہے گورنمنٹ ہو یا نان گورنمنٹ ہو یا پالیٹکس ہو، اس کے اندر مورلس بہت ویلیو رکھتے ہیں۔ اگر وہ لیڈرز جن کے پاس مورل ہے نا، تو وہ غلط کام ہونے نہیں دیں گے، نہ کریں گے۔ تو ہمیں مورلس پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو لوگوں کی ٹیچنگ ہے نا، جو جس کے پاس پاور آ جاتا ہے وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے پاور کے اندر، طاقت کے اندر۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے جو اچھی شخصیات ہوں، ساتھ میں ان کی پرسنالٹی بھی پازیٹیو ہو۔ وہ ایسے نہ ہو کہ آج میرے ساتھ انہوں نے یہ بات کی تو اس کو پورے خاندان کو تباہ کر دیں۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوئی ہیں پاسٹ میں، اب بہتری آ گئی ہے۔ فلاحی اداروں کا بڑا رجحان ہے اہل کراچی میں، اور سب سے ٹاپ پر ہیں سیلانی والے، لیکن تنقید کرنے والے تو سیلانی کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو کھلا کے ہڈرام بنا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے، جہاں کہیں کہ کھانا ہوتا ہے اور مکھیاں آتی ہیں، کوے آتے ہی ہیں، گوشت پڑا ہوتا ہے تو کوے چیل بھی آتے ہیں۔ اب سب کو دکھتا ہے یہ کام کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کو پیسے دے رہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا حصہ لیں اس میں سے، یا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تنقید ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں عائشہ رائے کا، ہمیں بھی بہت تنقید ملتی ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہے، یار تم ان بچوں کا کر کیا لو گے، تمہارے پاس اتنا کیا ایسا ہے، اور تم ان کے اوپر اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو، اپنے کام پہ دھیان دو۔ یعنی ہر کسی کو ہر کسی سے پرابلم ہے۔ ایسے لوگ تو مارکیٹ میں سوسائٹی میں رہتے ہی اور رہیں گے۔ اگر ہم ان کو دیکھ کے چلیں، سیلانی اپنا کام اگر ان کی وجہ سے کھانا بند کر دیں، تو اتنے ہزار لوگوں کو، جو 60,000 لوگوں کو 3 ٹائم کا کھانا یہ ڈیلی دیتے ہیں، تو وہ آدمی جائیں گے کہاں، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس وقت جو اکانومی کرائسس ہے، اس میں کہتا ہوں ایسے اداروں کو بہت بڑا ہاتھ ہے سپورٹ دینے میں، اس لیے کہ جو ہمارے حالات ہیں، ابھی کل ہی مجھے کسی کی روتی ہوئی وائس میسیج آئی کہ مجھے 15,000 روپیہ مہینے کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میرا بل 18,000 کا ہے، میں کروں کیا؟ ایک سنگل مدر ہے 2 بچوں کے ساتھ، تو کیا کریں گے؟ اب سیلانی جیسے ادارہ نہیں ہوگا یا کوئی ایسے ادارے نہیں ہوں گے تو مر جائیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہو سکتی۔ حکومت وقت کا ایک پروگرام ہے جس کو ماضی میں احساس پروگرام کہا جاتا تھا، اس وقت وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جو لوگوں کی تعداد ہے جن کو بے نظیر انکم سپورٹ فراہم کرتا ہے پیسے، ان کی تعداد ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت وقت نے فیکٹس اینڈ فگر دیے کہ ہم ایوری ایئر یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہم پیسے دیتے جا رہے ہیں۔ کیا اس سے یہ تاثر نہیں آتا کہ ہمارے یہاں غربت بڑھتی جا رہی ہے؟ تو پھر حکومت وقت اتنا خوش اور پر امید کیوں ہے کہ جی دیکھیں ہم تو ہر بار زیادہ لوگ بڑھاتے جا رہے ہیں،
جن کو ہم گھر بیٹھے 5,000 10,000 15,000 کا وظیفہ دیتے ہیں، تو اس تعداد کو تو ہم نے کم کرنا ہوگا. میری ماسی ہے سندھ کے گاؤں کی ہے، کو 2,500 روپये مہینے کے اندر انکم سپورٹ ملتا ہے. 2,500 روپये میں اس کا کیا ہوگا؟ 2,500 روپये ملتا ہے اور 2,500 کے اندر اس کی یہ ہے کہ وہ ووٹ تو اپنے اسی پڑھنے کے جس کی وجہ سے 2,500 آ رہا ہے. جس دن آنا بند ہو گیا، جس دن ووٹ نہیں دیا تو اگلے سال آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملی، تو اس کو بھی پولیٹیکلی یوز کیا جاتا ہے. اچھا، جی سر. تو یہ جو تعداد ہے غریب لوگوں کی، اس کو کم کرنے کے لیے بھی تو کوئی فارمولا ہونا چاہیے. دیکھیے اس کا فارمولا یہی ہے کہ ہمیں اسمال میڈیم انڈسٹریز لگانی پڑیں گی. ہاؤس انڈسٹری، ہوم انڈسٹریز کہتے ہیں. چائنا کی جو ترقی کا سب سے بڑا راز ہے ہوم انڈسٹری. آپ گھروں گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں تو اتنا ماشاء اللہ پروفیشن وہ ہے، لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہے، مائنڈ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ آپ کچھ نہیں، ان لوگوں کو آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوم انڈسٹری، سلائی کڑھائی، یہ بہت ساری چیزوں پہ ڈال سکتے ہیں. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ووکیشنل ٹریننگ دے سکتے ہیں. گورنمنٹ اگر چاہے تو اوور نائٹ بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے. یہ کہتا ہوں پالیسیز اچھی ہو نا، آپ ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں. آپ چھوٹی دیکھیں بڑی انڈسٹریز کو آپ لوگ چانس دیتے ہیں، لونے دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، وہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسی میں ہی رہتے ہیں. آپ چھوٹی انڈسٹریز کو لگائیں. چھوٹی انڈسٹری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے یہاں سے سمجھ لیں کہ وہ نکلتا ہے گندم آٹا، کوئی بھی چیز نکلتی ہے. آپ چھوٹے لوگوں کو چھوٹی ان کو بولیں کہ آپ آٹے پیسنے کی مشینوں کا سیٹ اپ لگا دیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ایسے لگا دیں، چھوٹے ڈپارٹمنٹ کے کہ آپ کے گھر میں سے آپ بنا کے اسمال انڈسٹریز، ہوم انڈسٹریز کو اگر سکسیس کرے نا، تو میں کہتا ہوں پاکستان کو کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا. کرکٹ سے لگاؤ رہا، بالکل ہے. وجہ کیا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم ڈے بائی ڈے پسی کی طرف ہے، دنیا آگے کی طرف ہے. کرکٹ میں بھی پالیٹکس آ گیا. بہت پیسہ ہے. یا پیسہ اور پالیٹکس ہے، وہ سب جانا سو جائے گا. پیسے کو ہم پازیٹیولی نہیں کماتے ہیں. دنیا میں انڈیا دوسرے بھی قوم ہے اس کو پازیٹیولی کماتے ہیں. وہ اپنے ٹیم کو اتنا اسٹرانگ کرتے ہیں کہ رضا پردیسی کا فیوریٹ کرکٹر شاہد افریدی ہیں، جاوید میاں تھے، اور ابھی اب ہم ایسے نام کیوں نہیں پیدا کر پا رہے؟ ابھی ہمارے پاس ایسے نام ہیں پالیٹک کی نظر میں. بہت اچھی ٹیم ہے ہماری، پچھلی ٹیم بہت اچھی تھی، پوری ٹیم کو تباہ کر دیا گیا. کس نے کیا؟ جن کو پیسہ بنانا ہے. اچھا، اب اس میں کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ سلیکٹرز کی مسٹیک تھی، بورڈ کی مسٹیک تھی، چیئرمین بورڈ کی تو مسٹیک ہوگی کیونکہ بورڈ ہی ڈیسیژن لے سکتا ہے. پولیٹیکل انفلوئنس کس پہ آتا ہے؟ بورڈ پہ آتا ہے. تو بورڈ کے اندر ایسے ایلیمنٹ ہوں گے جن کو اپنا بینیفٹ. میوزک سے لگاؤ ہے؟ میوزک سے بھی لگاؤ ہے. کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ میوزک کے اندر عاطف اسلم ہے، اور اپنا یہ لوک میوزک میں مجھے بڑا شوق ہے. زبردست. کنسٹرکشن شعبے سے بہت ساری تاجر شخصیات اور اسپیشلی میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. آصف، سمسم، فیاض فلکناز، الطاف تھا، تینوں میں سے کوئی ایک؟ تینوں بھائی ہیں. تینوں بھائی ہیں. میرے بھائی ہیں تینوں. اگر میں کہوں کہ ریٹ کریں کسی کو، دیکھیں ریٹنگ کس بیس پہ کریں؟ ان کے کام، ان کی شخصیت. اصل یہ تین نام جو ہے نا، یہ تینوں ایک ٹیم ہے. یعنی سمجھے کہ فیاض اگر کام کر رہے ہیں تو پیچھے یہ دونوں ساتھ کھڑے ہیں. اگر آصف کام کر رہے ہیں تو تینوں کھڑے ہیں. تو ان تینوں میں تو کمپیریزن میں اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ ایک ٹیم ہے. اگر میں کہوں کہ آصف زیادہ کام کرتے ہیں تو بھی غلط ہوگا. سب یہی تو کمال ہے ہمارے آباد کا. آباد کے اندر اب تک جو 3-4 سالوں میں نے لیڈرشپ دیکھی نا، وہ ساری ایک ہو کے کام کرتے ہیں. ڈفرینسز ہوتے ہیں ہر کسی میں. جیسے واقعی میرے تینوں دوست بھی ہیں، بھائی بھی، اور ایسے ہیں کہ ہر جمعے کو کم سے کم ایک جمعے کو میسج آتا ہے. تو کمپیریزن تو ہو نہیں سکتا نا. اب آپ کہیں کہ ساجد بھائی آپ میں اور میرے میں، تو میں تو بولوں میرے بھائی ہیں. میرے سے بہتر تو ساجد بھائی ہیں، تو میرے لیے تینوں بہتر ہیں. سیاست سے جب میں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے سوال کیا تو میں نے آپ کا لگاؤ نہیں دیکھا، مایوس دیکھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہماری جو قوم ہے، نوجوان ہے، وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں؟ دیکھیں مایوسی تو میں کبھی نہیں کرتا. میرے کوئی مایوسی نہیں. میں بہت پازیٹیو آدمی ہوں. میں اللہ کی ذات پہ امید نہیں، یقین کرتا ہوں. کیونکہ اللہ کی ذات یقین والی ہے. امید تو اس پہ کرے جس پہ شک ہو. اللہ پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا فیوچر خراب ہے. رضا پردیسی صاحب ایک سکسیس بزنس مین ہے، اور پردیسی فیملی اوور آل نہ صرف پاکستان، دنیا میں کاروبار کر رہی ہے. آج ہم چونکہ ہر سوال آپ سے پوچھ لیا، کچھ پرسنل میرا ایک من تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے. آج کل ایک بڑا ٹرینڈ ہے، شریعت میں جیسا دیتی ہے 4 شادیاں. رضا پردیسی کی کتنی شادی ہیں؟ میرے ایک بیوی سے کئی ہزار بچے ہیں.
تو پھر دوسری ویڈیو جب ہزاروں بچے میرے پاس ملے، لیکن یہ کہ شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور افورڈ کر کے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور کر بھی لیں لوگ بہت زیادہ اس وقت ہونا شروع ہو گیا. کبھی عشق ہوا؟ عشق تو بہت ہوئے. اچھا ہوتا رہتا ہے. عشق تو ہم تو کام سے عشق کر لیا ہم نے. ہاں ابھی ٹائم آتا ہے، آدمی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں، اس سے بھی دماغ دل کھلتا ہے آدمی کا. اب ہماری محترمہ سے ہی ہمارا عشق ہے. کوئی خواب؟ اب یہ کہ ہم اپنے ملک کو نیکسٹ لیول پر، ابھی ہم نے 2 مشن سٹارٹ کیے، ایک تو اسپیشل بچوں کا، دوسرا گرین ٹی کا پلانٹیشن کا. میں نے ایک ویژن کیا ہے کہ 2050 تک پورے کراچی کو ہم ہمارا کر لیں گے، اور اس کے اندر اب تک ہم کچھ سالوں میں 4.25 لاکھ درخت لگا چکے ہیں. ابھی جاری ایکسپریس وے پہ سال کے 1 لاکھ درخت ہمارے لگ رہے ہیں، اور سال کے 5 اربن فارسٹ ہمارے آ گئے کراچی میں. وہ درخت ڈونیٹ کون کرتا ہے؟ اس کا سسٹم یہ ہے کہ ہم مل کے سب اپنا فنڈ کر لیتے ہیں اور ہم اداروں کے ساتھ ایم او یو سائن کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم درخت دیں گے، لگانے کے بعد دیکھ بھال. کڑوی بات کروں؟ جی سر. ریلی اپریشیٹ آپ درخت لگاتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو درخت کاٹتے ہیں؟ جی سر. ابھی ریسنٹلی ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ایک پارک کے کیڑی کے اندر 40 درخت کاٹ دیے 25 فٹ کے. ہم ان سے لڑتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کاٹا؟ تو انہوں نے بولا بھائی 40 گدے سے کٹ گئے ہمارے، ہم آپ کو اس کی جگہ 400 درخت دیں گے. اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا ریپلیسمنٹ لیتے ہیں، ایک درخت کے بدلے آپ کم سے کم 10 درخت دیں. تو بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے نا. ابھی شارع فیصل پہ کچھ درخت کٹنے شروع ہوئے تو پوری ٹیم پہنچ گئی میئر صاحب کے پاس کہ آپ نے وہ درخت کاٹ دیے. سر یہ والے کورنر کارپس ہیں، یہ ہمارے ماحولیات کے لیے خراب ہے، اس کی ریپلیسمنٹ ہم لگا رہے ہیں. اب لوگوں کو اتنا شعور آ گیا کہ وہ پیچھے پڑ گئے. اچھا دوسرا یہ کہ ہمارا ادارہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، تو اس کے اندر ہم درخت روڈ رستے پہ نہیں لگاتے. ہم ایسے اداروں کو ایسی جگہوں پہ جیسے آئی بی یونیورسٹی میں لگایا، ہل پارک کے اندر لگایا، ایسے کئی ہمارے پاس 120 ایم او یو سائن ہیں. ایسی جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کاٹے گا نہیں. صرف کراچی ہی کیوں؟ حیدرآباد، نواب شاہ، سکر، پنجاب، صرف کراچی؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں. سب سے پہلے آپ اپنے محلے کو صحیح کریں، پھر شہر کو صحیح کریں، پھر ملک کو صحیح کریں. جہاں رہتے ہیں وہاں سے ہم کام شروع کریں. IHRI میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. ٹیکنالوجی سے آپ کا بڑا لگاؤ ہے، تو ٹیکنالوجی، پھر اسپیشل چلڈرن، پھر ٹیکنالوجی سے ہیلپ، کیا ایمز ہیں آپ کے؟ لیکن ٹیکنالوجی میں میرا کافی پرانا تعلق ہے. جب یہ انٹرنیٹ ایرا آیا تھا تب سے میں بزنس میں ہوں. میں نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کھولا تھا، پھر ایک کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو 25 سال سے چل رہا ہے، نو پروفٹ لاس پہ کلفٹن پہ. تو اس ٹائم سے ہی میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں سے ٹیکنالوجی میں ہوں تب سے ہی تھے. ابھی یہ اسپیشل بچوں کا ایک کام ہے، اس کے اندر بھی ہم نے ہمارا باقاعدہ R&D ڈپارٹمنٹ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، جس کے اندر ہم کافی سارے ٹیکنالوجیز کی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. تو ابھی ہمارا ریسنٹ ایک ایونٹ بتاتے ہیں کہ روبوٹ ہے، ایک اسٹارٹ اپ نے اسٹارٹ کیا تھا، ایک آٹسٹک بچوں کے لیے روبوٹ ہے جس کا نام تھا ٹم ٹم. تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہمارے پاس آئے تھے کہ ہم یہ روبوٹ بنا رہے ہیں. اب ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان کو نالج، ان کو انفارمیشن، ان کو ڈیٹا نہیں مل سکتا تھا. تو ہم نے ان کے لیے ڈیٹا بنا کے ان کو پریکٹیکل ڈیٹا کہ ان بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ان کو کس طریقے 2-2.5 سال سے ہم ان کو کر کے ماشاءاللہ روبوٹ 6 مہینے پہلے بن بھی گیا. وہ بہت سارے اداروں میں اسٹارٹ بھی ہو گیا، بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں. اس میں ہمارا بہت بڑا رول ہے. پھر ہم اوگمنٹڈ ریئلٹی میں آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایسے کچھ پروگرامز لے کے آ رہے ہیں AI کے اوپر جس سے لائف آسان ہو جائے. ٹیکنالوجی کے اندر ہم 3D کے اندر ہم بچوں کے ہاتھ پرنٹ کرواتے ہیں، ہاتھ جو ان کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم نے کافی 2-3 سال سے کام کیے. پھر ٹیکنالوجی کے اندر ہم میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ہم بوٹوکس تھراپی کے اندر کہ ایسے بچے جو کبھی چل نہیں سکیں تو بوٹوکس تھراپی سے ان کے مسلس کے اندر ہم انجیکشن لگوا کے اس میں جان پیدا کر کے فزیوتھراپی. تقریباً 13 بچے اپنی لائف میں بوٹوکس تھراپی کی وجہ سے کھڑے ہو چکے ہیں. اب اس کا مشن لا رہے ہیں کہ ہم بوٹوکس تھراپی کا عام کریں تاکہ ایسے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوں ان کو چلا سکیں. اب 4-5 سال کا بچہ ہے، اس کو اگر چلنا سکھا دیا اور چلنا شروع ہو گیا تو اس کی 50-60 سال کی زندگی میں کم سے کم محتاجی کم ہو جائے گی. ایسے بہت ساری چیزیں ہمارا ادارہ کرتا ہے. زبردست. کرپشن ایک بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کا. ماضی کی حکومتوں نے کرپشن ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے، نیب کو اختیارات بھی دیے، لیکن ہوا کچھ نہیں. کیا بینگ معاشرہ اب ہمارے یہاں کرپشن گناہ نہیں رہا کہ چلیں کہ خیر ہو گئی، اس حساب سے وہ ادھر سے اس کا ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کیا خوف خدا بھی چلا گیا ہے؟
میرا ریسنٹلی کسی مجھے صاحب نے کہا کہ مجھے یہ ٹیبلٹ چاہیے. میں نے کہا بھیا یہ ٹیبلٹ کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ٹیبلٹ ہے ہیپیٹائٹس کی. تو میں نے کہا یہ کس کو چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ بہت ایک غریب آدمی ہے اس کو چاہیے. تو میں نے کہا کیوں نہیں مل رہی آپ کو؟ ہی سیز کہ یہ میڈیسن شارٹ ہو گئی ہے. جب میں نے پتہ کیا تو وہ میڈیسن کی ایکچوئل پرائس تھی 1500 روپے اور وہ بلیک میں فروخت ہو رہی تھی 18 سے 25,000. یہ لمحہ فکر ہے. دیکھیں یہی سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت ہماری کمیونٹی سوسائٹی میں کہ کارٹلز اور مافیات بن گئے ہر چیز میں. آپ کسی بھی چیز کو لیں گے, آپ گاڑی ہی لیتے ہیں, 30 سالوں سے گاڑی کے اوپر جو بھی گاڑی لیتے ہیں اس میں آپ 7-8 لاکھ روپے آن دیتے تھے. جس کے بعد پیسہ ہے وہ پوری مارکیٹ کی چیزیں کھینچ لیتے ہیں. 2-5 ہزار پیسے والے مل کے ساری گاڑیوں کا بکنگ میں پیسے ڈال دیے. ان کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے دینا شروع کر دیا, تو وہ گاڑی کسی کو دے ہی نہیں سکتے, دیتے ہی نہیں ہیں, ان کا پیٹ لگا ہوا ہے. اور یہ نیٹ ورکس کو توڑنا گورنمنٹ کا کام ہے. اگر گورنمنٹ فیل ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی ادارہ پہ رہ جاتا ہے جو کہ آرمی ہے. آرمی ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ صحیح کر سکتا ہے, وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا بریگیڈ سے لے کے مختلف جگہوں سے ہمیں آواز آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑا ملک کے لیے نقصان کر گئے, پولیٹیشین حضرات ان پر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ نے سیاست میں انوالومنٹ کر دی, آپ مطلب آج کل اسٹیبلشمنٹ کو کچھ زیادہ نہیں ان کی انسلٹ کی جا رہی. لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, میں تو کہتا ہوں پاک آرمی جیسی کوئی آرمی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان اس وقت جو ہے نا, مجھے لگتا ہے بچہ وہ آرمی کی وجہ سے. ہمارے پولیٹیشینس کا تو حال آپ کو پتہ ہے. آرمی اگر نہیں ہوتی تو یہ کب کا کھا چکے ہوتے. پولیٹیشین اسٹیبلشمنٹ کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلیک میل کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, دکھتا ہی ہے. آرمی سنسیئر ہے, لیکن دیکھیے ہر ادارے کے اندر کچھ ایسے لوگ گھسائے جاتے ہیں ود ٹائم, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہے, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں تاکہ ان کے فیصلے چینج ہوں. تو چند لوگوں کی وجہ سے ہم آرمی کو کوئی بھی دبا نہیں لگا دے سکتے. میمن شخصیات میں نے آپ سے 3-4 نام لیے, آپ نے کہا کہ 3-4 میرے بھائی ہیں. پولیٹیکل جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے میں نے نام لیے تو آپ نے کہا مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی آپ کا فیوریٹ سیاستدان نہ ہو؟ فیوریٹ سیاستدان نہ ہو؟ ہوگا بالکل, جس سے آپ انسپائر ہوں کہ یار یہ سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں بہت اچھے گزرے ہیں, یا یہ ہیں, یہ بہت اچھے ہیں جن کو رضا پردیش سمجھتے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے. لیکن بہت سے ایسے نام سے, لیکن یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں لاسٹ 30 سال سے جو پاکستان میں چینج آیا. 30 سال پہلے پاکستان بہت اچھی اسٹیبل تھا. سب سے پہلے ہمارے اندر کرپشن گھسایا گیا. 30 سال کی میں نے اپنے آنکھوں سے کرپشن کو اسٹارٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر سے کرپشن جب آنا شروع ہوا تو ایسے لیڈرز کو ٹکنے نہیں دیا گیا جو تھوڑے بھی آگے نہ بڑھے. اس وقت لیڈرشپ کے اندر بڑا مشکل ہے یہ کہنا, لیکن یہ کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اللہ کو اگر کسی سے کام کرانا ہو تو وہ کسی سے بھی کام کرا سکتا ہے. ابھی دیکھیں آپ, ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بہت پرانی مثال ہے. آپ نے منگلس کا نام سنا ہوگا, ہلاکو خان, قبلائی خان وغیرہ, آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر چکے تھے. ظلم و دہشت کا بازار تھا, جہاں جاتے تھے تباہی مچاتے تھے. اللہ نے کس طرح ان کے اندر ہی بچے کو مسلمان کیا اور اس نے ان کو ختم کیا اور اسلام کو پھیلایا. اللہ کے لیے نا ذرے سے بھی سورج بنا سکتا ہے. اتنی اللہ کے اندر اللہ کی کیپیسٹی. تو ہماری قوم میں ابھی بھی اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے سورج چھپے ہوئے ہیں. اللہ کا چکر کہ اللہ ان سے کام کرائے گا, جو غلط لوگ ہیں ان سے بھی کام کرا سکتا ہے. میرے جیسے سے اگر اللہ کام کرا سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک آخری سوال آپ سے, میمن کمیونٹی اسپیشلی کراچی میں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں, بہت سارے شعبوں میں وہ تعمیر اور ترقی کے سفر کو لے کر چل رہی ہے. ایک شعبہ تھا پالیٹکس, جس میں خواہش ضرور ہے ان کی آنے کی, لیکن سکسیس نہیں مل پا رہی ایز پر مائی ایکسپیرینس. وجہ لیکن آصف سمسم صاحب کے صاحبزادے نے بھی کیا. اصل میں پارٹی سسٹم اور پارٹی کنٹرول بہت اسٹرانگ ہے. اس کے اندر آپ کسی پارٹی کے ساتھ, کیا آصف سمسم کے صاحبزادے مجتبیٰ سمسم کو میمن کمیونٹی نے سپورٹ نہیں کیا؟ بالکل کیا.
لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ایک پارٹی کی سپورٹ الگ ہوتی ہے، انڈیویجول کی سپورٹ الگ ہوتی ہے. انڈیویجول میں آپ 10-5-7 ہزار ووٹ کر لیں گے، پارٹی کا جو کیریکٹر ہوتا ہے نا، کوئی بڑی پارٹی کا، پیپلز پارٹی. میمن کمیونٹی کیا ایک پولیٹیکل پارٹی بنا سکتی ہے یا بنانی چاہیے؟ بہت مشکل ہے، ٹائم لگتا ہے، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اتنا پیشنس اور اتنا فائنینشیل سپورٹ مل نہیں سکے گا. ڈاکٹر فاروق ستار جن کا تعلق ایم کیو پاکستان سے ہے جی، اور اس وقت بھی وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، متعدد بار وفاقی وزراء رہ چکے ہیں، وزارتیں لے چکے ہیں. کیا آپ کی نظر میں انہوں نے کچھ کمیونٹی کے لیے کیا؟ دیکھیں کام تو سب کرتے ہیں، کیا تو ہے، تھوڑا کیا ہو لیکن کیا ضرور ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرتا. ہر لیڈر کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، چاہے وہ اپنی پرسنل کمیونٹی کے لیے کرتا ہو، کرتا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستانی قوم میں ہر آدمی کام کرتا ہے، کام تو کرتا ہے. یہ کہ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ تھوڑا بہت تو اپنی کمیونٹی کو دے کے جاتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں لیکن کر کے جاتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کراچی ہے، کراچی جیسا شہر جس کے اندر 15 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے میں پار کرتے ہیں. میں لانڈی میں اپنی فیکٹری پہ جاتا ہوں، میں شراب کو جاتا ہوں نا تو 20 منٹ کا راستہ ہے، میں دن میں جاتا ہوں تو 1.5 گھنٹے میں پہنچتا ہوں. تو کیا ہم اپنے روڈ رستے، ہم اپنے انفراسٹرکچر صحیح نہیں کر سکتے؟ اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. 1200 ارب روپے کراچی کو ملتے ہیں. 1200 ارب روپے میں اگر میں کہتا ہوں ہر سال 100 ارب بھی لگ جائے نا تو کراچی 10 سال میں پورا نیا شہر بن جائے گا. ڈلتا نہیں کہ الیکٹرک والوں سے بڑا اہل کراچی مایوس ہو چکے ہیں. لیکن میری انفارمیشن کے مطابق 20 سال کے لیے دوبارہ ان کو لائسنس مل چکا ہے. کیا یہ صحیح ہوا ہے؟ یہ تو بہت غلط ہوا، کیونکہ آپ کی قوم اب تک جو صحیح چل رہی تھی کہ آپ کا غریب اور مڈل کلاس طبقہ ابھی بھی سروائیو کر رہا تھا. ابھی سروائیول ان کا نہیں رہا، اس لیے نہیں رہا کہ ہر وہ آدمی جو 15 سے 20 ہزار روپے کماتا ہے اس کو تو آپ بیچارے کو ختم. اور زیادہ طبقہ ہوگی، آپ کا امیر طبقہ بہت زیادہ بھی ہوگا ملک کے اندر تو 15 سے 20%، 80% تو لوور مڈل کلاس ہی ہے، وہ غریب ہے. تو یہ 3 طبقے میں مجھے لگتا ہے 50% لوگ تو تباہ ہو گئے. کراچی کی 3.5 کی پاپولیشن میں آپ سمجھے کہ 50 لاکھ، آدھا بھی نہیں، 50 لاکھ لوگ اگر تباہ ہو رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس میں سے 200-500 لوگ ایسے نکلیں گے جو چوری ڈکیتی کرنے کی طرف آگے جائیں گے، لوٹ مار کریں گے، خودکشیاں کریں گے. تو یہ تو گورنمنٹ نے وقت کا سوچنے کا ہوتا ہے نا کہ ہماری قوم کو کس طرح آگے لے کے جا رہی ہے. یہیں پہ میں کہتا ہوں کہ میں اسی لیے دل برداشتہ ہوں اپنی حکومتوں سے کہ وہ لوگ اس چیز کو دیکھنا نہیں چاہتے، اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے. اس کے ٹائٹل بنے ہوئے پالیٹکس کے اندر سے اگر سوال کا جواب ملتا ہوتا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے تو ہم سب پالیٹکس کی طرف آتے. ہمیں یہ ڈیڈ اینڈ لگ رہا ہے کہ اس وقت ڈیڈ اینڈ ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. تم سے ہے پاکستان بھی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، تقریبات لانچ کرتا ہے، پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے شمع جلاتا ہے. ایسی شمع جلانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو پوٹینشیل، میں نے پچھلے 6 سالوں میں پاکستان میں ریلوکیٹ ہوا 6 سال میں نے جو کام یہاں ہوتے دیکھا اور جو کام لوگ کرتے ہیں، پاکستانی قوم ایسے برے حالات میں، ایسے خراب رستوں میں، اتنے کرپشن کے اندر جہاں آپ کو کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی دنیا کا سب سے بڑا کام کرتا ہے. اگر وہ اس حالات میں کام کر سکتا ہے، آپ کو دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیج دیں تو وہ سکسیس کر سکتا ہے. اتنا ٹف کام کرنا. کورونا ہم سے تک گیا، لیکن کورونا نے دنیا کو تباہ کر دیا. ہم سے تک گیا کہ بھائی ان سے ان کی امیونٹی ہم نہیں توڑ سکتے، کیونکہ ہماری امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے. ہم سروائیور ہیں، ہم نے جو اتنا کیا تو ہم بھی سروائیو کر سکتے ہیں. پاکستانی قوم کو اب انشاءاللہ دیکھے گا کہ پھر اٹھے گی، اور ایسی اٹھے گی کہ یہ دنیا کو ابھی تک تھکا چکی ہے. امریکہ کو ہماری فوج نے امریکہ کو یہاں بیٹھے بیٹھے افغانستان میں ختم کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری فوج کا ہمارا ہے، بالکل ایسا پوٹینشیل دیکھیں کتنے اسٹرانگ ہیں، لیڈرشپ کیسی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ نکالو بھی ہمیں سیف. اس کو اگر اسرائیل جو کر رہا ہے، خالی پاکستانی فوج آواز دے دے، قوم آواز دے دینے کا، ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے. قسم خدا کی دوسرے دن سے فلسطین بند جائے گا. ایک ہی قوم رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہم بات چل رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے. پاکستانی واحد اسلامک ملک ہے جو اسرائیل کو روک سکتا ہے، اور کوئی ملک نہیں ہے. وہ دن آنے والا ہے. اللہ ہے تو دیکھیے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے.
آپ جتنا زیادہ دباؤ گے، لیکن ہر روز سورج نکلتا ہے، اندھیرا چھاتا ہے کالی گھٹا، پھر اس کے بعد پھر دوسرے دن روشنی آتی ہے، ہماری روشنی آئی. چلیں ویورس IHRI میں ہم بیٹھے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. بہت ساری ہم نے کہا کہ پہلے ہم رضا پردیس صاحب سے بات کر لیں، ابھی ہم ان کو لے جائیں گے، ہم ان کا انسٹیٹیوٹ بھی ہمیں وزٹ کرنا ہے. انسٹیٹیوٹ میں آپ کو دکھائیں گے کس طرح بچے ٹریننگس لے رہے ہیں، ان کے ٹیچرس کتنے کمپیٹنٹ ہیں اور کیا ایٹماسفیئر ہے انسٹیٹیوٹ کا، وہ بھی دیکھتے ہیں. سر چلیں رضا پردیس صاحب، چلیں جی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اچھا میں مطلب ہم اب جیسے میں ابھی آیا ہوں، ایک الگ ہی مجھے دنیا نظر آ رہی ہے، اور ویورس آپ لوگوں کو بھی ایک الگ ہی دنیا نظر آ رہی ہوگی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ویل ایکوپ اور نیٹ اینڈ کلین، بہت اچھا ایٹماسفیئر ان اسپیشل بچوں کو دیا جا رہا ہے. IHRI ایسے ہی ہے سر، ریہیبلیٹیشن سینٹر جو رضا پردیس صاحب چلا رہے ہیں. ویسے تو پوری دنیا میں آپ کے بزنسز ہیں، لیکن کوئی ایسا شعبہ جس سے رب بھی راضی ہو، تو میری نظر میں تو یہ بہت بڑا کام ہے. سر کتنے بچے ہیں، کتنے ٹیچرز ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹرینرز بھی ہیں. دیکھیں ہمارا جو ادارہ ہے اس وقت ہمارے پاس آپریشن میں 4 سینٹر ہیں. 4 سینٹرز میں تقریباً 1190 بچے ہمارے پاس پورے کراچی میں. اچھا ان بچوں کے اندر ہم ان کی ایجوکیشن بھی کراتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن ہے، ریہیبلیٹیشن میں بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپ کی تھیراپیز اور سائیکولوجیکل سروسز ہیں. پھر اس کے بعد ہم ان کی اپنا سارے ٹولس پروویژن ہے، اس کے بعد ان کو لائف کے اندر کس طرح زندگی گزارنا وہ سکھائی جاتی ہے کہ ڈے ٹو ڈے لیونگ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو ہمارے پاس تقریباً 1190 بچے 4 سینٹر میں ہیں. اس کے علاوہ ہم ہوم سروس بھی دیتے ہیں. کوئی بچہ گھر پہ ہے، یا تو وہ معذوری کی وجہ سے آ نہیں سکتا ہے یا وہ مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکتا، تو ان کے گھروں پہ بھی ہم تقریباً 200 بچوں کے گھروں پہ سروس، ہوم سروس بھی تو دیتے ہیں. یہ جو اتنا اچھا ایٹماسفیئر آپ لوگوں نے دیا ہے، تو دیکھنے والے تو یہ بولیں گے کہ یار اس کی منتھلی کوئی لاکھوں فیسز ہوں گی. آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک بلدیہ میں آپ کا سینٹر ہے جو کہ آپ فری چلاتے ہیں. جی تو یہ فری ہے یا اس پہ آپ لوگوں نے کچھ رکھا ہے مارجن؟ دیکھیں ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم سسٹینیبل ماڈل بناتے ہیں. سسٹینیبل اس طریقے سے کہ کم سے کم کچھ خرچہ ہم اپنا سینٹر سے نکالیں. تو ہمارے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کی جو سروسز چارجز ہوتے ہیں اس سے تقریباً آدھے سے کم رکھتے ہیں تاکہ لوگ ایزیلی افورڈ کر سکیں. اس کے بعد بھی ہم سبسڈیز دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کی فائنینشیل کنڈیشن ہم سرچ کر کے کنفرم کرتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی افورڈ نہیں کر سکتے. میں چاہوں گا کہ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں شیشے میں سے. السلام علیکم آل آف یو. آپ کو سوری ڈسٹرب کیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بیٹھیں تشریف رکھیں. یہ بچے یہاں پہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ ایٹماسفیئر ہے ان کی کلاسز کا. پردیس صاحب، روح کو تسکین بھی تو ملتی ہوگی جب یہ بچے ان میں جب آپ امپرومنٹ دیکھتے ہوں گے. دیکھیے یہ سب ہمارے بچے ہیں. جب اپنا بچہ اچھا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک بڑی خوشی آتی ہے. اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی کہ ایک بچے کی وجہ سے مجھے ہزاروں بچے ملے. تو اچھا لگا کہ یار میرے بچے کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچ رکھی، اور اللہ نے مجھے تقریباً 1000 سے زیادہ بچے ایسے دیے جن کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سکون کی نیند آتی ہے. اچھا پولیٹیشین حضرات چونکہ مختلف جگہوں پہ وزٹ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیا آپ کے پاس بھی کبھی کوئی سیاستدان آیا کہ یار اس کام میں ہم اپنا حصہ ڈالیں؟ نہیں ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا. اچھا. تو دیکھیں ہم ویسے بھی تھوڑا سیاست سے دور رہتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ لیں گے تو پھر کچھ مانگیں گے بھی. مجھے یہ لگتا ہے. لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تحت ابھی تو چل رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے آگے ضرورت پڑے گی کہ گورنمنٹ یا اس سے ریلیٹڈ ادارے ہمیں ساتھ دیں. ہم اپنا کام کو اتنا اچھا دکھا دیں کہ کام کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو دینے میں بھی حرج نہ ہو. ایک کچھ اور کلاسز بھی ہیں، میں چاہوں گا ہم وہ بھی وزٹ کرتے ہیں. مجھے سامنے کی طرف سے نظر آ رہی ہے کچھ اور کلاسز. السلام علیکم آل آف یو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ایک اور کلاس اور معصوم سے بچے. اچھا یہ انہوں نے پردیس صاحب یونیفارم پہنا ہوا ہے، یہ آپ کا پرٹیکولر یونیفارم ہے؟ یونیفارم ہے ہمارا. اوکے. کیسے ہیں آپ بیبی؟ ٹھیک ہیں؟ ٹیچرز کی سیلریز کا ایک بڑا ایشو رہتا ہے نارمل جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں. آپ کس طرح اس پرابلم کو حل کرتے ہیں؟ میرا سوال بڑا ٹیکنیکل ہے. ہمارے پاس تقریباً 150 سے زیادہ ایکسپرٹس کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹریٹ کے لیول کے زیادہ تر لوگ ہیں، اور ٹیچرز جو بھی ہیں اسپیشل ایجوکیٹر ہیں. تو وہ نارمل ٹیچر سے زیادہ ڈفرینٹ اور ایکسپینسو ہوتی ہیں، ان کا کام مختلف ہوتا ہے. تو ہم جو یہ ماڈل بنایا اس کے اندر ہم تقریباً ایسا کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا خرچہ
आधे से ज़्यादा निकल जाए। बाकी हम फिर सब्सिडीज में और फिर हम इनको सपोर्ट प्रोग्राम्स के अंदर हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, स्पॉन्सरशिप देते हैं, और फिर बहुत से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल गरीब होते हैं उनको हम ज़कात की मद से एक नॉमिनल फीस हम इदारे को देते हैं ताकि वो इदारा कम से कम अपनी खर्चे निकाल सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस मॉडल में सस्टेनेबल है और हमारा डेफिशिएट बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा डेफिशिएट नहीं है। ठीक है, चलिए हम दीगर चीज़ों पे भी विजिट करते हैं। परदेस साहब हमारे साथ हैं। IHRI का ये इदारा है जो कि स्पेशल चिल्ड्रंस को अच्छी तालीम और तरबियत दे रहा है। न सिर्फ ये, बहुत सारे शोबों में परदेसी फैमिली काम कर रही है। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट रज़ाक परदेसी साहब हैं, तो इनसे हम मज़ीद भी चीज़ें जानते हैं। आप हमारे साथ चलते। रज़ाक परदेसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम एक एक्टिविटी और रीडिंग कॉर्नर में मौजूद हैं। और एक माइंड सेट होता है इंसान का कि जब वो किसी इदारे, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी जा रहा होता है और वो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में पहले से ही गर्दिश कर रही होती हैं कि क्या वहाँ पे AC लगे हुए होंगे, क्या वहाँ पे बच्चों को यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होगी, क्या वहाँ का जो स्टाफ होगा वो एलिजिबल होगा या कि जस्ट फॉर्मेलिटीज़ हो रही होंगी पूरी। तो बदकिस्मती से बहुत सारे इदारों का ये हाल है। तो आज हम सरप्राइज़ विज़िट किया हमने IHRI का। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर रज़ाक परदेसी साहब चला रहे हैं और ये जमशेद टाउन का ही नहीं, क्लिफ्टन, बल्दिया, कोरंगी, बहुत सारी जगहों पर इनके ये सेंटर्स हैं। तो इस सेंटर जब हमारा आना हुआ तो रज़ाक परदेसी साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो ऑन द वे थे। तो हमने विज़िट करना शुरू कर दिया, जिस तरह हम मीडिया वाले कोने कोनों में जा के देख रहे होते हैं। तो लेकिन हमने हर कोना नीट एंड क्लीन पाया, हमने हर स्टाफ को एलिजिबल पाया और अपने काम में संजीदगी के साथ वो लगे हुए थे, बच्चों पर मेहनत कर रहे थे। परदेसी साहब, मैंने आपकी गैर मौजूदगी में आया, मैंने आपको कॉल की कि मैं सर पहुंच गया हूं और आप भी आएँ और आपके साथ हमने एक सेशन करना है। कैसा लग रहा है आपको जब बाहर से विजिटर्स, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी, दीगर अचानक आते हैं और फिर वो देखते हैं कि नहीं यार, ये तो सब सही जा रहा है, सब बेहतरीन है, और जो टीचर्स हैं वो अपनी नौकरी के साथ, तो इनकी काउंसलिंग भी आप लोग करते हैं? जी साजिद भाई, असल में होता क्या है कि आप जो काम कर रहे होते हैं ना, उस काम को आप अच्छा सिस्टम नहीं देंगे तो कितना भी अच्छा काम होगा वो खराब हो जाएगा। आप अपनी मैनेजमेंट, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले काम किया टीम पे। ठीक है। एक अच्छी टीम बनाने के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरत होती है। एक अच्छा इंसान जिसकी प्रोफेशनल माइंडसेट हो और फोकस हो। दूसरा ये कि इसकी क्वालिफिकेशन, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो काम हमें कराना है, एक डॉक्टर है, वो अगर डॉक्टर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है तो उसकी एक्सपर्टीज उसके ऊपर अच्छी होनी चाहिए। जबरदस्त। और फिर मेरा ये है कि एक्सपर्टीज के बाद एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। तो कुछ साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो उस काम से, वो प्रोसेस में से गुजरा होता है, तो कोई तजुर्बे नहीं होते। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह टीम ऐसी बनाई शुरू से कि जो 100% क्वालिटी वाले हो और उनका एक एक्सपीरियंस हो और इनकी एक से हो कि वो काम करना जानते हैं। न सिर्फ ये 4-5 रिहेबिलिटेशन सेंटर, कई और आपके बिजनेसेस हैं। एक अकेले रज़ाक परदेसी साहब तो सबको तो नहीं देख पाते होंगे ना, तो फिर आपका विजिट कब कब होता है और कैसे? जब आप विजिट करते हैं तो एक मीटिंग करके सबके साथ चले जाते हैं और आपको पता चल जाता है, आपका इतना तजुर्बा है कि यार सब होके जा रहा है, या इस इंस्टीट्यूट में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम की चोरी कर रहे हैं? देखिए, हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो काम में डंडी मारता है। मैंने तकरीबन 16 साल की उम्र से बिजनेस किया है, तकरीबन 30 साल से ऊपर का मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है। अब उस एक्सपीरियंस के अंदर हम क्या करते थे कि ऑफिस, ब्रांचेस भी खोलते थे, तो इसी मॉडल पे हमने ये सेंटर भी खोले। ब्रांचेस खोलते थे तो वहाँ की मैनेजमेंट सिस्टम बनते थे, मैनेजर्स होते थे, उनके अंडर में पूरी हिरार्की होती थी, फिर एक्सपर्ट्स होते थे। अब उनको चलाना, फिर इनका अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम होता था, तो हर चीज़ का कंट्रोल बनाया जा सकता है अगर आप नेटवर्क बना लें। अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक जगह पे 500 कैमरे लगे होते हैं बिल्डिंग में। कंट्रोल एक क्या कंट्रोल रूम से होता है। उसी मॉडल पे हमने एक कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है, एक्सपर्ट्स का, क्वालिटी का, और इसके बाद हमारे फाइनेंसेस का। तो ये मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवानों को? बिल्कुल इस वक्त हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं,
AI کا دور ہے, سب ٹیکنالوجی کے پیچھے جا رہے ہیں, اور نوجوان اسپیشلی شارٹ کٹس کے پیچھے جا رہے ہیں کہ بس جی جلدی میں اچھی گاڑی لے لوں, میں جلدی بس سب کچھ ہی حاصل کر لوں. اور اس حصول میں بہت سارے ہمارے نوجوان کچھ نشوں میں چلے گئے, کچھ غیر قانونی ٹریولنگ میں کہیں مارے گئے. کیا میسج ہے؟ دیکھیے میسج سمپل یہ ہے کہ اپنے فوکس بنائے, اپنا ویژن پہلے بنائے. اب دیکھیں بہت سارے بیچارے جو نشے میں چلے گئے, ان کے پاس کوئی آگے رستہ نہیں تھا. وہ اپنے ان کو لگا کہ میری منزل آگے دکھ نہیں رہی, آگے دھندلاہٹ ہے, تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. جب آدمی فوق کے اندر پھنس جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں, اور آگے کھائی ہوتی ہے. تو ایسے صورت کے اندر کوئی سنبھالنے والا, کوئی ساتھ دینے والا, اس میں فیملی ہو, سپورٹرز ہو, ساتھ ہو, دوست ہو. اب جو آدمی ان چیزوں سے, وہ چیزیں ان کو نہیں مل سکتی, وہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں, وہ ایسی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اگر اللہ ہمت دے اور طاقت دے اور اس میں فائنینشیل سپورٹ دے نا, تو آپ پہلے سب سے پہلے تو ویژن کریں کہ مجھے کہاں تک لے کے جانا ہے. جیسے میرا ویژن ہے کہ کراچی میں کم سے کم 25 سینٹر کھلنے چاہیے. 3-3.5 کروڑ کی پاپولیشن والا شہر, اس کے لیے ایسے ایسے رستے, ایسی ایسی جگہوں پہ لوگ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کی پہنچ نہیں ہو رہی. جیسے بلدیہ ٹاؤن سینٹر ہے, ہم نے شروع کیا تھا 36 بچے تھے, ابھی ہمارے 650 بچے ہمارے پاس سروسز لے رہے ہیں, فری سروسز. بتائیں, ابھی 100 سے زیادہ بچے ویٹنگ لسٹ پہ آ گئے وہاں. تو آپ سوچیں کہ کتنے بچے ہوں گے سوسائٹی کے اندر, ہر سلم ایریا میں. ہمارا ٹارگیٹ تو مین تو غریب بچے تھے, لیکن ہم نے اس طرح بنایا کہ ہر بچے کو ہم سپورٹ دیں گے. تو پہلے ہم امیر ایریا سے بنائیں تاکہ وہ سسٹین ہو جائے, اور پھر ہر 1-2 سال کے بعد ہم ایک فری سینٹر غریب ایریا میں کھولتے رہے. تو وہ کیا ہوگا کہ ٹیم بڑی ہوتی ہے نا, تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے. ابھی ہماری ٹیم تقریباً 150 پلس ہو گئی ہے, اور 150 پلس میں مجھے لگتا ہے کہ 140 قریب ڈاکٹرز ہیں. وہ جو ویٹنگ میں آپ نے کہا 100 سے زیادہ, تو مطلب اب آپ ایک نیا سینٹر بنانے کا سوچ رہے ہیں تاکہ وہ جو ویٹنگ والے بچے ہیں ان کو ان سینٹر میں ایڈجسٹ کیا جائے؟ نہیں, ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب ادھر ایکسپینشن کریں گے. ہم اسی سینٹر میں ہی بڑھائیں گے نا. ہم نیا سینٹر کھولے, نئی ریسورسز بنائے, وہیں پہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں. دوسرا ہم نے ہوم سروس کو بڑھا دیا. ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا. یہ یو کے کی ایک آرگنائزیشن ہے, میٹ یو کے نام سے. ان کے ساتھ ہم نے ایک ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیا, جس میں جو کمیونٹی ورکرز ہوتے ہیں نا, جیسے پولیو کے ورکر جاتے ہیں جو ڈور ٹو ڈور, اس طریقے سے کمیونٹی ورکر کا ایک ٹریننگ پروگرام ہم نے لانچ کیا, جس میں ہم 60 کمیونٹی ورکرز کو, ہر کمیونٹی کے اندر 20-20 بچوں کو 3 کمیونٹیز کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو ڈور ٹو ڈور بھیجیں گے, اور گھر سے گھر, ایک ایک گھر جا کے ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کو ہم سے کنیکٹ کریں گے, پھر ان کی سروسز ہم گھروں پہ بنائیں گے. جو نہیں آ سکتا, ہمارے پاس جگہ کی لمیٹیشن ہے, تو ہم ان کے گھروں پہ تو سینٹر پہ تو ان کے گھروں پہ تو تھراپسٹ بھیج سکتے ہیں نا. تو وہ پروگرام ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے. وہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے. بہت ساری باتیں آج میں رزاق پردیسی صاحب کے ساتھ کی, اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کو ملوائیں اس تم سے ہے پاکستان اسپیشل سیریز میں, جو کہ اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑا میگزین ہے, ایک بہت بڑی کہتے ہیں نا ایک فلسفہ ہے. مطلب خود میں وہ ایک لیڈر ہیں, اور ان کی جو روشنی ہے, ان کی جو شعاعیں نکلتی ہیں جیسے سورج سے, تو بہت سارے جگہوں تک وہ روشنی پہنچتی ہے. بہت سارے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں ایسی ندیوں سے, ایسے دریاؤں سے. تو ایسے لوگوں کی اس ملک و ملت کو ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں کی سروسز کو, ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اخلاقیات, اور جہاں جہاں پہ آپ ان کو سروسز دے سکتے ہیں وہ دیں. ایسی بہت ساری شخصیات سے ہم آپ کو ملواتے رہیں گے. امید ہے کہ آج کا تم سے پاکستان اسپیشل شو آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے, ساجد حسین کو, عرفان کلر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.